باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. سامعین ذی وقار، یہ کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور جس کتاب کی آپ ریکارڈنگ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق. یہ اس سلسلے کی 5ویں ریکارڈنگ. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں پشاور میں اس دفعہ محرم میں مرگ بر امریکہ کے نعرے لگے ہیں. یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کل پاکستان میں جو فسادات ہو رہے ہیں ہم انہیں استعمار اور سامراج کی سازش سمجھتے ہیں. ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں. ہم اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا اسی طرح مل جل کر اس میں رہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے اسلامی سرزمین سے امریکہ اور روس کو نکال باہر کریں تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم متحد رہیں. ہم سنی بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلیم اللہ کو ہم پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے تو کم از کم ہمیں اپنا دفاع کرنے کا تو حق ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان فسادات کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ وہ بیرونی ہاتھ کون ہے؟ 10 محرم کو جو فسادات کراچی میں ہوئے اس سے 2 دن پہلے کس نے اپنے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ جلوس و امام بارگاہوں اور عزاداروں پر حملے کریں؟ یہ لوگ کون ہیں جو 2 دن پہلے اس قسم کے پوسٹر لگاتے ہیں؟ یہی تو غیروں کے اعلی کار ہوتے ہیں. خود امریکہ کے لوگ تو یہاں نہیں آ سکتے. یہ امریکہ کی سازش ہے جو امریکہ کے پٹھو پیسے لے کر انجام دیتے ہیں. ادھر جب مسلمانوں نے بالخصوص ایران نے اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کی مہم شروع کی تو اسرائیل نے اس کے مقابلے میں باقی مسلمانوں کی توجہ اس مسئلے سے ہٹانے کے لیے پہلے تو مصر کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات برقرار کیے اور پھر سنی شیعہ فسادات شروع کروا دیے. پچھلے سال بھی تو محرم گزرا ہے، اس وقت کیوں فسادات نہیں ہوئے؟ اس محرم میں چونکہ اقوام متحدہ میں صہیونزم کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے لہٰذا انہوں نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے. 8 فروری کو بی بی سی کے نمائندے نے پاکستان میں 5 افراد سے انٹرویو لیا اور اسے کسی مخصوص وقت کے لیے محفوظ کر لیا. چنانچہ ادھر جب جھگڑا شروع ہوا تو انہوں نے ادھر سے وہ انٹرویو نشر کر دیا. اگر یہ سازش نہ تھی تو بی بی سی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ان دنوں اس انٹرویو کو نشر کرے؟ ہم ان فسادات کو امریکی اور صہیونی سازش سمجھتے ہیں اور ہم اپنے سب شیعہ بھائیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہوشیار و بیدار رہیں اور امریکی سازشوں کو ناکام بنا دیں. تحریک کی طرف سے اس کا مفصل جواب دیا جائے گا. ہم بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغیان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ سرکشی کرنے، زیادہ روی کرنا. مثلا آپ اس وقت کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے کہ جب پانی دریا کی حدود سے نکل کر گھروں، کھیتوں اور باغوں وغیرہ کو نابود کرتا ہے. قدیم ایام میں عربی زبان میں اس کے لیے لفظ مستبد استعمال ہوتا تھا، جبکہ آج کے دور میں اس کی جگہ ڈکٹیٹر استعمال ہوتا ہے. لیکن اسلام و قرآن میں اس مطلب کے لیے ایک جامع لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے. ایسے شخص کو طاغوت کہا جاتا ہے جو معاشرے میں اپنی حدود و قیود سے تجاوز کر کے دوسروں کے حق کو پامال کرے. اگر کوئی کہے کہ طاغوت سے مراد بت ہے تو ہم کہیں گے کہ طاغوت کا مفہوم بت نہیں ہے، البتہ اس کا ایک مصداق بت ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی اس کا مصداق یہ ہوتا ہے اور کبھی کچھ اور ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا سورہ نساء نمبر 60 بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، یعنی ان کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں وہ طاغوت کی بھی خدمت میں جا کر اس کو جج اور قاضی بنا کر اس سے فیصلے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، لیکن خدا کی طرف سے ان کو یہ امر ہو رہے ہیں کہ وہ طاغوت سے کفر اختیار کریں، یعنی طاغوت کے منکر ہو جائیں اور اسے رد کریں. اب آپ بتائیں کہ اگر کفار و مشرکین میں سے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیا وہ اسے بت کے سامنے لے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ شخص جو معاشرے میں خدا سے طغیان کرے اور خدائی حدود سے تجاوز کر کے خدا کے مقابلے میں دکان کھولتا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے ہم طاغوت کہتے ہیں. البتہ یہ طاغوت کبھی بزرگ ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا اور کبھی متوسط. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی ہم اور آپ خدا کے بعض قوانین اور حدود سے طغیان کرتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی کریں تو اس وقت ہم بھی طاغوت کا مصداق بن سکتے ہیں. قرآن مجید میں آیت الکرسی میں طاغوت کا 2 دفعہ ذکر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اور آگے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. آپ انسان کے جسم پر، انسان کے وجود پر توجہ فرمائیں. انسان کے وجود پر انسان کے ارادے میں متصرف خدا ہونا چاہیے، یعنی اس کی سب چیزوں کا مالک و حاکم خدا ہے. اگر آپ کے وجود و ارادے پر خدا کا تصرف نہ ہو تو پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے؟
وہ دوسری چیز طاغوت ہے، یعنی پھر آپ کے وجود پر اور آپ کے ارادے پر کس کا کنٹرول ہوگا؟ طاغوت کا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام خدا کے ارادے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ ان کی ولایت کسی کی ولایت ہے؟ خدا کی ولایت ہے۔ یعنی اہل بیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ارادے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ خدا کی اطاعت۔ پس اگر کسی نے خدا کی اطاعت کرنی ہو تو اسے پھر انہی سے متمسک ہونا ہوگا، تو پھر وہ فخر، اشتباہات اور خواہشات نفسانی وغیرہ کی تاریکیوں سے نکل کر علم، بصیرت اور معرفت کے راستے پر آ جائے۔ اور اگر کسی نے طاغوت کی غلامی کو قبول کر لیا اور طاغوت کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی نور سے نکل کر اشتباہات، تکبر اور خواہشات نفسانی جیسی برائیوں اور تاریکیوں میں گھر جائے گا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔ یعنی وہ مومن، جو مومن ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے۔ طاغوت کا مصداق شیطان ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے حکومت کے لیے لڑو، لیکن شیطان کا ارادہ اور سازش یقیناً کمزور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جنگ کا ذکر ہے تو اس حوالے سے جب تک انسان زندہ ہے، انسانی زندگی میں جنگ ہے۔ اگر جنگ ختم ہو گئی تو انسان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جنگ ہدف کے لیے ہوتی ہے، ہدف یا اللہ ہوتا ہے یا کوئی اور۔ ایک شخص جو ہدف کے لیے لڑ رہا ہو اسے کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ لڑ رہا ہے، اور ایک شخص جو حکومت کے لیے لڑ رہا ہو اسے کہتے ہیں یہ سب فی سبیل اللہ نہیں لڑ رہا۔ ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ یہاں بھی ایک جنگ ہو رہی ہے، کس کے درمیان؟ ایران اور عراق کے درمیان۔ ایران کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ رہبر انقلاب کیا فرماتے ہیں؟ مسئولین جمہوریہ اسلامی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اللہ کی حکومت ہو، اور اس حکومت کو صرف اس لیے سبوتاش کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا نعرہ ہے لا شرقیہ ولا غربیہ۔ ایران کلمت اللہ کے احیاء کے لیے لڑ رہا ہے، مظلوموں کی نجات کے لیے لڑ رہا ہے، یہ طاغوتی طاقتوں کو خاک میں ملانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں صدام کس کے لیے لڑا ہے؟ اپنے ہوا و ہوس کے لیے، خلیج میں پولیس مین بننے کے لیے، امریکہ کو اس خطے میں لانے کے لیے، روس سے اپنے مفادات لینے کے لیے۔ اب طاغوت یہاں ایک ہو گیا۔ آپ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کا ساتھ دیں۔ حقیقتاً یہ جنگ جاری و ساری حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک، اسی طرح حضرت نوح کے زمانے میں، اسی طرح ابراہیم و موسیٰ و اسحاق کے زمانے میں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور آج ہم اس مسجد مجلس حسینی منا کر امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جنگ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حکیم ہیں، امام حکیم ہوتا ہے، امام جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کی ابتدا محمد وآل محمد سے کی، وہ گھر جو نبوت اور رسالت کا معدن ہے، وہ اور خدا اپنے فیض کا خاتمہ بھی ہم پر کرے گا۔ یزید فاسق و فاجر تھا، شارب الخمر تھا، افراد کو قتل کرتا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، حسین اور جو بھی حسینی ہو، جو حسین ابن علی کا پیروکار ہو، وہ کبھی کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام مشن رکھتے تھے، ان کا پروگرام معاذ اللہ کسی فساد کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام ایک رات اپنے نانا کی قبر پر آئے، پھر دوسری رات دوبارہ آئے، اس کے بعد آدھی رات کو وہاں نکلے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے رات کو سفر کیوں شروع کیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے وقت کے طاغوت کے خلاف احتجاج و خروج کیا تھا اور انقلاب لائے تھے، اور لوگوں کو اس کی خبر کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ جدید وسائل نہ تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹی وی، ریڈیو اور ٹیلی فون نہیں تھے، پس چونکہ امام حکیم ہوتا ہے اس لیے امام چاہتے تھے کہ اپنے پیغام کو تمام افراد تک پہنچائیں۔ امام جب رات کو وہاں سے نکلے اور جب صبح لوگ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام رات کے وقت کیوں چلے گئے؟ بعض کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے بلایا تھا، ہمارے خیال میں انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور حسین علیہ السلام اس حکومت کو جائز نہیں سمجھتے اور انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت سے ناراضگی تھی۔ امام علیہ السلام نے مکے کا رخ کیا، چونکہ حج کے موسم میں مکہ میں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور امام چاہتے تھے کہ اپنا پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچائیں، لہذا امام علیہ السلام وہاں باقاعدہ خطبے دیتے تھے، وہاں لوگ آتے تھے اور مختلف مسائل پر بحث ہوتی تھی، اور جب حکومت کو پتہ چلا تو اس نے حاجیوں کے لباس میں دہشت گرد بھیج دیے تاکہ وہ امام علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب امام علیہ السلام کو پتہ چلا تو 8 ذی الحج کو انہوں نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور پھر امام طواف اور سعی کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سب لوگ عرفات کی طرف جا رہے تھے اور امام علیہ السلام وہاں سے باہر جا رہے تھے، تو سب نے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
اس طرح لوگوں کو پتہ چلا اب جب یہ حاجی حج کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہر جگہ سے لوگ ان کو ملنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں حاجی صاحب اس دفعہ حج میں اہم شخصیت امام علیہ السلام کی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام نے موجودہ حکومت کے خلاف خروج کیا اور انقلاب برپا کیا ہے؟ اس طرح لوگوں کو حالات کا پتہ چلا، چند کلمات مصائب بیان کر کے ختم کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی، ایک تیر پر ختم ہوئی۔ وہ تیر جس سے جنگ چھڑی تھی وہ کون سا تیر تھا؟ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں تو عمر بن سعد اپنی کمان میں تیر کھینچ کر لوگوں کو کہنے لگا کہ تم یزید کے سامنے گواہی دینا کہ سب سے پہلے امام علیہ السلام پر تیر میں نے چلایا تھا۔ یہ تیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو اس کے ساتھ کئی اور تیر آئے، اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہ تیر تھا جس نے جنگ کا آغاز کیا، ایک دوسرا تیر کہ جس پر جنگ ختم ہوئی۔ امام علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، نہ ہور ہیں نہ حبیب ابن مظاہر، کوئی بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام تنو تنہا دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک مقام کو مولا نے مرکز قرار دیا، جب دشمن نزدیک آتے تھے امام علیہ السلام ان پر حملے کرتے، اور جب لڑتے لڑتے امام کچھ دور نکل جاتے تو پھر واپس پلٹ کر اسی مقام پر آ جاتے۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے دشمن پر نظر رکھی ہوئی تھی اور خیام بھی ان کی نظر میں تھے۔ امام علیہ السلام دشمن پر اس طرح حملہ کر رہے تھے جس طرح ایک شیر حملہ کرتا ہے۔ عمر بن سعد لوگوں سے کہنے لگا یا قوم هو ابن القتال العرب، بخدا یہ وہ حسین ہے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین پر پٹخ دیا تھا۔ واللہ نفس ابیہ بین جنبیہ، تم نہیں جانتے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے، بس چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب ذرا آپ بتائیں کہ امام علیہ السلام جنہوں نے 72 شہیدوں کے لاشیں اٹھائے، جن کے بدن سے خون نکل رہا تھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے، مقاتل والے لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک جگہ کچھ آرام کرنے کے لیے ذوالجناح سے اترے اور یہاں کیسٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے پہلے اجلاس عامہ آئی ایس میں قائد شہید کا خطاب، مارچ 1985، موضوع پاکستان سے استعمار کو کیسے نکالا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چونکہ مجھے آپ نوجوانوں سے الفت اور محبت ہے، لہذا در حقیقت میں آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس موضوع پر مطالعہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ جب کل میں روانہ ہونے لگا تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کاظمی صاحب سے میں نے پوچھا کہ مجھے بھائیوں کی خدمت میں کس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے موضوع بتایا۔ البتہ پہلے سے میرے جو اس بارے میں مطالعات ہیں ان سے پراگندہ طور پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا کہ اسلامی ممالک میں استعمار و سامراج کو کس طرح نابود کیا جائے۔ سب سے پہلے تو استعمار اور سامراج اور استشمار کو سمجھنا چاہیے کہ استعمار اور سامراج کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم 4 صورتیں بنا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ایک فرد دوسرے فرد کا استشمار کرے، دوسری صورت یہ کہ ایک فرد پورے معاشرے اور پوری ایک قوم کا استشمار اور استحصال کرے، تیسری صورت اس کے برعکس یعنی ایک قوم یا معاشرہ ایک فرد کا استحصال کرے، چوتھی صورت یہ کہ ایک قوم دوسری قوم کا استحصال و استشمار کرے۔ یہ 4 صورتیں متصور ہیں۔ اب حقیقت میں ان 4 میں سے کتنی پائی جاتی ہیں اس سے ابھی ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن عالم تصور میں یہ 4 صورتیں ہم تصور کر سکتے ہیں۔ کیا خارج میں یہ صورتیں پائی جاتی ہیں اور کیا ممکن بھی ہے؟ البتہ ممکن تو ہیں، ابھی اس سے ہماری بات نہیں۔ پرانے زمانے میں مولا، سیب اور عبد و غلام کا سسٹم تھا، جس میں ایک فرد مولا یا سیب کے نام سے پکارا جاتا تھا اور دوسرا عبد یا غلام کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ مولا اس عبد کا استحصال کرتا تھا، یعنی اس عبد کے جتنے بھی منافع ہوتے تھے، اس کے ہاتھ کی مزدوری تھی یا دیگر جو چیزیں بھی، مولا اس کو اپنی ملکیت تصور کرتا تھا، اور بندہ خدا کو اپنے مفادات اور معاملات میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا۔ آپ اسے ایک درخت کی طرح فرض کر سکتے ہیں، جس طرح ایک درخت کا مالک اس درخت کی لکڑی اور اس کے پھل وغیرہ کو اپنا سمجھتا ہے، اور اگر اس درخت کو پانی دیتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ کل اس کے منافع سے مستفید ہو۔ تو پرانے زمانے میں ایک یہ تھا کہ ایک فرد دوسرے فرد کا استحصال کرتا تھا، اور اس زمانے میں دوسری بات یہ تھی کہ مثلا ایک شخص فرعون نمرود کے نام سے یا شہنشاہ ملک کے نام سے ہوتا تھا، جو پوری قوم کو اپنا بندہ یا غلام سمجھتا تھا، اور اس قوم کے جتنے بھی منافع ہوتے تھے وہ بادشاہ مثلا نمرود یا فرعون اسے اپنا سمجھتا تھا۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی خود فرعون کے قول سے یہ بات نقل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل سے کہتا تھا کہ یہ موسیٰ اور اس کے بھائی کی قوم میرے غلام ہیں، تو دوسری صورت یہی تھی کہ ایک فرد ایک بادشاہ ایک قوم اور ایک ملت کا استحصال کیا کرتا تھا۔ البتہ بعد میں اور خاص کر اس زمانے میں ہم نے استعمار اور استحصال کا ایک اور طریقہ دیکھ لیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک پوری قوم ایک دوسری قوم کا استحصال کرتی ہے، یعنی اس دوسری قوم کو اپنا غلام سمجھتی ہے۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے تو ڈائریکٹ یہ کام ہوتا تھا، مثال کے طور پر برطانیہ ہندوستان یا دوسرے عرب ممالک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور وہ جو چاہتا تھا اور جس طرح چاہتا تھا ان ممالک میں تصرف کیا کرتا تھا۔
یا اسی طرح بعض علاقوں پر فرانس یا دیگر بعض جگہوں پر اٹلی کا کنٹرول تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب قومیں بیدار ہو گئیں اور اب یہ ڈائریکٹ ہماری حکومت اور ہمارے تسلط کو تسلیم نہیں کریں گی، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی، یعنی صرف طریقہ تبدیل کیا، اور یہ پہلے کہ وہ وائسرائے یا کسی اور نام سے ایک انگریز کو وہاں سے بھیجتے تھے، وہ انگریز ان ملکوں کا سربراہ ہوتا تھا اور اس قوم کا استحصال کیا کرتا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود ان قوموں میں سے بعض افراد کو انتخاب کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ان قوموں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ بس حقیقت میں ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کا استحصال اور استثمار اب بھی باقی ہے، لیکن پہلے وہ ڈائریکٹ ہوتا تھا اور اب وہ انڈائریکٹ ہو گئے۔ پہلے بلا واسطہ تھا اور اب بالواسطہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے بغیر کسی ڈر کے تھا، مثلا فرعون کہتا تھا کہ یہ میرے غلام ہے، جبکہ اب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اب استعمار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، استعمار تعمیر سے اخذ کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آ کر آپ کے ملک میں تعمیر و آباد کاری کریں گے، اور ہم آ کر آپ کے لیے ٹیوب ویل لگاتے ہیں، آپ کے لیے سڑکیں بناتے ہیں اور آپ کے لیے فلاں فلاں کارخانہ لگاتے ہیں، ہم آ کر آپ کی فوج کو مسلح کرتے ہیں، اور اسی قسم کے دیگر ناموں سے وہ یہاں آتے ہیں۔ بس چیز وہی پرانی ہے، فرق یہ ہوا کہ انہوں نے نام بدل لیا۔ اور بعض علماء کی اصطلاح میں خصوصاً شین مطہری کے بقول پہلے زمانے والے منافق نہیں تھے، اب یہ منافق ہے۔ مثلا فرعون اگر لوگوں کا استحصال کرتا تھا، وہ زبان سے کہتا تھا کہ یہ میرے غلام ہیں، لیکن اب وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا انسانی حقوق کا دفاع کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مثلا ہم کلینک یا اسپتال کھول کر بیماروں کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ ایسے ناموں کو استعمال کر کے اب وہ قوموں کا استحصال کر رہے ہیں۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ استعمار و سامراج، اب اس جو نام دینا چاہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے استعمار و سامراج کے ہاتھوں کو قطع کریں، کاٹ دیں، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ استعمار و سامراج ہمارے اسلامی ممالک اور اسلامی معاشروں میں کن کن راستوں سے آتا ہے۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ کن کن راستوں سے دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کا انتظام کریں گے اور ان سوراخوں کو بند کر دیں گے اور اس کے راستے کی ناکہ بندی کریں گے، اور اس طرح دشمن آپ کے گھر میں نہیں گھس سکے گا۔ بس اگر آپ دشمن کو اپنے گھر سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دشمن کن راستوں سے آ سکتا ہے۔ پس ہمیں یہ معین کرنا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک اور اسلامی معاشروں میں استعمار و سامراج کہاں سے آتا ہے، تاکہ ہم اس کے راستے کو روک سکیں، اپنے ممالک سے اس کے ہاتھ قطع کر دیں۔ تو اب یہاں بات بہت زیادہ ہے، لیکن راستے میں جو کچھ میرے ذہن میں آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سامراج کا پہلا راستہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں تعلیمی اور فرہنگی اداروں نفوذ کے ذریعے آتا ہے، یعنی ہمارے جو تعلیمی اور فرہنگی ادارے ہیں وہ پہلے ان میں نفوذ کرتا ہے، چونکہ ایک معاشرے میں سب سے زیادہ کردار اور نقش تعلیم یافتہ طبقے کا ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، تو سامراج اس ملک میں جانے کے لیے پہلا راستہ جو متعین کرتا ہے وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا استعمار مختلف ذرائع سے وہاں کے تعلیمی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایسا تعلیمی نظام بناتا ہے کہ جس کا اسلام اور مسلمانوں کے مفادات سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا رابطہ ڈائریکٹ یا مشرق سے ہوتا ہے یا مغرب سے۔ لہٰذا خود آپ کو یاد ہے کہ ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حضرت امام نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یونیورسٹیوں کو بند کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تک ہمارے اس انقلاب کے ساتھ فرہنگی اور تعلیمی انقلاب آئے تو اگرچہ آج ہمارے انقلاب کامیاب ہو گئے، لیکن اس کا مستقبل خطرے میں۔ لہٰذا انہوں نے وہ نظام تعلیم جو استعمار و سامراج کے مفاد کے لیے وضع کیا گیا تھا اسے روک دیا، اور ابتدا سے لے کر آخر تک تمام تعلیمی کتب اور تعلیمی نظام کا بغور جائزہ لیا، اور اس کام کے لیے ایسے افراد کو منتخب کیا جن کی سوچ و فکر اسلامی تھی اور جن میں علماء، ڈاکٹرز اور دیگر دانشور موجود تھے۔ اب بھی شورا انقلاب فرنگی کے نام سے یہ منتخب لوگ موجود ہیں، انہوں نے دن رات کام کیا، اور اب الحمدللہ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں۔ وہ نظام جو سامراج کے مفاد کے لیے تھا اسے تبدیل کر کے ابھی اسے اسلام کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہم اگر اپنے ممالک سے استعمار و سامراج کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایک راستہ جو سامراج کا ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں ان میں ان کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا پڑے گا اور اداروں میں اپنے افراد کو بھیجنا پڑے گا۔ اب اگر امریکہ کوئی آدمی بھیجے یا روس کوئی آدمی بھیجے، اگر وہ کٹر کمیونسٹ ہو یا کٹر سرمایہ دار ہو، مثلا فلاں مشہور و معروف شخص، تو وہ ایسے افراد کو نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اگر وہ ایسے افراد کو بھیجیں گے جن کے چہرے پہلے سے بے نقاب ہیں تو اب وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اب وہ پروفیسر کے نام سے بھیجیں گے، پرنسپل کے نام سے اسے وہاں بھیجیں گے کہ فلاں امریکی کرسی پر بیٹھ کر وہ تعلیم دے۔ لہذا ہمیں جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ان تعلیمی اداروں کی طرف توجہ دیں، اور ساتھ وہ افراد جو ان تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں ان پر نظر رکھیں۔ ایران میں یہی ہوا تھا کہ وہاں تعلیمی اداروں میں جو پروفیسر اور اساتذہ کج فکر تھے، چاہے وہ امریکی سوچ رکھتے تھے یا روسی، ان سب کو یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے ہاں ایسا تعلیمی نظام ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہو، اور افراد جن کے افکار امریکہ یا روس کے ساتھ ہیں وہ کبھی ہمارے مفاد میں کام نہیں کریں گے۔ بس ہمیں اس راستے کو ان کے لیے بند کرنا چاہیے۔
استعمار کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں ثقافت و ہنر اور اسی قسم کے دوسرے ناموں کے ساتھ گھستا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سامراج جہاں جانا چاہتا ہے پہلے وہ اس معاشرے میں اسلامی اقدار اور اسلامی شعائر کو لوگوں کے اذہان میں ضعیف کر دیتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اقدار کا مقام اور ان کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو عیاشی فحاشی برائیوں نشوں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے خود مسٹر ہمفرے کے اعترافات میں پڑھا ہوگا کہ وہی ہمفرے کہ جس نے اس وہابی مذہب کو ایجاد کیا، اس نے اپنے اعترافات میں اقرار کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے اس جگہ پر لے گئے اور مجھے وہ راز بتائے کہ جو دوسروں کو معلوم نہ تھے، تو وہاں پر راز کی ایک بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو موجودہ ہسپانیہ سے نکالا گیا اور وہاں پر دوبارہ عیسائیوں کو آباد کیا گیا۔ تو اس نے لکھا کہ ایک حربہ جو اس سلسلے میں استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہاں فاحشہ عورتیں بھیجی گئیں، ان کے علاوہ شراب اور اسی قسم کی دوسری نشہ آور چیزیں رائج کی گئیں، جس کے نتیجے میں مسلمان عیاش بن گئے۔ مسلمان عیاشی اور فحاشی میں مشغول ہو گئے، انہوں نے موقع پا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اسی طرح ایران کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انقلاب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے فحاشی کو کس حد تک پہنچا دیا تھا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں سامراج کی گرفت مضبوط ہو جائے اور اسلام ختم ہو کر رہ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب انقلاب لایا گیا تو انقلاب کے زمانے میں نوجوانوں نے یہ تشخیص دیا تھا کہ ہمارے انقلاب کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو پہلا حملہ جو جوانوں نے کیا اس میں انہوں نے سینما گھروں کو جلا دیا اور فحاشی کے اڈے تھے اس پر حملہ کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی کبھی ہنر کے نام پر، کبھی ثقافتی طائفوں کے نام پر یا کبھی کسی اور بلا کے نام سے فحاشی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور پھر تعجب کی بات ہے کہ مثلا جب میلے میں موسیقی کی محفل گرم ہو تو وہ لوگ جو جج کہلاتے ہیں، مجسٹریٹ ہیں یا اسی طرح سرکاری ایم پی یا ایم این اے، تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ جب وہ نشے میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی نشے میں آ کر سٹیج پر ان کے ساتھ رقص شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ فلاں گلوکارہ کے سامنے ایک مسلمان گلوکار سجدہ کرتا ہے اور پھر اسے اخبارات میں بھی نشر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزنامہ جنگ یا نوائے وقت یا کراچی کے کچھ مجلات، جمعہ میگزین میں خواتین کی جو تصاویر چھاپتے ہیں ان میں کس طرح فحاشی کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ استعمار کی جڑیں یہاں روز بروز مضبوط کی جائیں، لوگوں کو بے غیرت بنایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کا جو جذبہ ہے اور جو کمیونسٹوں کے لیے صدرہ ہے اور امریکہ کے نظام اور سرمایہ دارہ نظام کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا اور اسلام کی محبت کو لوگوں کے دل میں کمزور کیا جائے۔ اور آج تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب میں نے نوائے وقت اور جنگ میں یہ خبر پڑھی کہ وہ روس جو ایک دن کہہ رہا تھا کہ مذہب ایک افیون اور نشہ ہے اور مذہب میں کوئی حقیقت نہیں، آج وہ روس اسی مذہب سے اس قدر گھبرا گئے کہ کہتا ہے کہ ایرانی انقلاب اور کٹر ملا تفسیر قرآن کے نام سے جو درس دیتے ہیں اور وہاں کے ریڈیو ٹی وی سے نشر ہوتا ہے وہ سوشلزم کے خلاف ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو سوشلزم کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ نشہ ہے تو آپ کو اس قدر گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مذہب ایک ایسی قوت و قدرت ہے کہ جو سوشلزم کے لیے بھی سد راہ ہے اور امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اب سامراج کیا کرتا ہے؟ وہ اس مذہب کو کمزور کرنے کے لیے عیاشی فحاشی نشے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو رائج کرتا ہے۔ اگر مثلا ہماری بہنیں ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھتی ہیں جن میں وہ اس قسم کی عورتیں دیکھتی ہیں، اگر ہماری بہنیں اور ہمارے نوجوان اخبارات میں اس قسم کے فوٹو دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے دلوں میں کیا ذرہ برابر غیرت رہ جائے گی؟ پھر روسی سفارت خانے میں اگر کوئی تقریب ہوتی ہے اور وہاں موجود عورتوں کی اخبارات میں تصاویر چھپتی ہے تو عورتیں کوئی روس سے تو نہیں آئی ہیں، یہ تو یہی پاکستانی بہنیں ہیں جس قدر بے غیرت ہو گئی کہ غیر ملکیوں اور کفار کے ساتھ نشہ کر کے ان کے ساتھ ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں، اور ہمیں اس سے ذرا برابر آر محسوس نہ ہو اور ہم ان کے فوٹو اخبارات میں نشر کریں۔ یہ سامراج کی ایک سازش ہے، اور یہ سامراج کا اسلامی نظام میں، اسلامی ممالک میں اپنے پنجوں کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ثقافت اور ہنر کے نام سے ہے۔ اگر ہم واقعا چاہتے ہیں کہ استعمار کے حادثوں کو اسلامی معاشرے سے قطع کریں تو پھر ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ ہمیں اس بات میں نہیں آنا چاہیے کہ بابا یہ مثلا ایٹم کا زمانہ اور قرن 20 ہے۔ ہمیں روشن فکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان باتوں کو چھوڑ دو کہ مثلا حجاب کیا ہے، یہ عقیدہ خطرناک ہے۔ پس ہمیں سامراج کے خلاف بھرپور جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ لوگ ہمیں رجت پسند کہیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ یہ روشن فکر نہیں ہے اور اس قسم کی گندی سوچ رکھتا ہے، یہ بھی ملاؤں کے ساتھ ملا بن گیا ہے، اگر ہم ان باتوں میں آ گئے اور پھر ہم کہیں کہ ہم اینٹی سامراج ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ اینٹی سامراج ہے اور ان عیاشیوں فحاشیوں اور نشوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور کہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ یہاں سے قطع کریں گے، ہم امریکہ کی یہاں سے جڑوں کو کاٹ دیں گے، تو ہم اس کی اس بات پر ہنسیں گے۔
پس اسلامی ممالک میں سامراج کا دوسرا راستہ عیاشی فحش کی اور اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں اور ہمیں ان کو روکنا ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح روکیں؟ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ کہ خواتین اور عورتوں کو اسلام نے جو حقوق دیے ہم ان کو احادیث نبویہ اور روایات ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی روشنی میں پیش کر اور ایک اسلامی خاتون سے کہہ دیں کہ وہ بخدا اسلام کی راہ پر گامزن رہے۔ یہ لوگ جو آزادی کے نام پر تمہیں میدانوں میں لاتے ہیں، سفارت خانوں میں لے جاتے ہیں، تمہیں اغیار کی محافل میں رقص پر مجبور کرتے ہیں، قسم بخدا یہ چیزیں تمہارے لیے زیبا نہیں ہیں، یہ تمہیں اپنا اعلی کار بنا کر اپنی محافل کی رونق بناتے ہیں اور اس ذریعے سے اپنے سیاسی اور دوسرے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ ہم مثلا فلاں مفتی کی طرح نہیں کہتے کہ عورت کی آواز سننا جائز نہیں ہے، بلکہ عورت کی آواز سننا جائز ہے لیکن قصد ریبہ یعنی لذت کے ساتھ نہ ہو، غلط نیت کے ساتھ نہ ہو، ورنہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا صدر اسلام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری بزرگ ہستیوں نے اپنے جائز حقوق کی خاطر اور اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کیا مردوں کے مجمع میں تقاریر نہیں کی اور کیا ان کے سامنے خطبے نہیں پڑھے؟ یا اسی طرح ایران اسلامی میں جہاں پر مجتہد اعظم مفکر عالم اسلام رہبر کبیر امام خمینی جیسی شخصیت موجود ہے اور وہ اس قدر اسلامی معاملات میں ماہر ہیں، اگر عورت کا مردوں کے سامنے بیٹھنا اور تقریر کرنا جائز نہ ہوتا تو وہ اسے بلا جھجک منع کر دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس شورا اسلامی اور پارلیمنٹ میں خواتین بھی موجود ہیں جو ممبر منتخب ہو کر گئی ہیں، چنانچہ وہ وہاں پارلیمنٹ میں تقریر کرتی ہیں اور اس طرح کی دیگر بحثوں میں حصہ لیتی ہیں۔ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد اس کی آواز نہ سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کے سر پر وہ پرانی قسم کا ٹوپی والا برقع اور گھر کی چار دیواری میں محبوس ہو کر رہ جائے، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حجاب اسلامی میں ہو جیسا کہ اب ایران میں رائج ہے۔ اور امام خمینی کا فتویٰ یہ کہ بدن کے جن حصوں کا نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے، چہرہ اور کلائی تک وغیرہ، ان کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپا جائے اور اس طریقے سے اس کی آرائش زیبائی وغیرہ ظاہر نہ ہو، اس قسم کے حجاب کے ساتھ آپ گھر سے باہر اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ معارف اسلامی کے بارے میں عورت کو بولنے کا حق نہیں ہے، عورت کو بھی بولنے کا حق ہے اور مرد کو بھی، لیکن نہ ہر مرد کو اور نہ ہر عورت کو، بلکہ ایسے افراد جو معارف اسلامی میں اسپیشلسٹ ہوں اور جن کو ہم مجتہد کہتے ہیں۔ اب مثلا یہ دروازہ کھل گیا تو اگر میں نے علم طب نہیں پڑھا ہے تو کیا دنیا والے مجھے علم طب کے بارے میں اظہار نظر کرنے کا حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ بس جس طرح دوسرے علوم و فنون کے بارے میں ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے صرف اس علم کے بارے میں یہ حق حاصل ہے کہ جس میں وہ اسپیشلسٹ ہے، تو اسلام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ وہ افراد جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں اور جنہوں نے واقعاً معارف اسلامی کو اجتہاد کی انک کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، صرف اسے حق ہے کہ وہ معارف اسلامی کے بارے میں اپنی رائے دے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اب ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہمارے کچھ افراد لوگوں کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں کہ بابا اسلام میں ملا ازم نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ملا ازم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے علوم و فنون میں اسپیشلسٹ حضرات کی ضرورت ہے تو کیا اسلام اور معارف اسلامی میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کاش مسئلہ صرف ملا تک محدود ہوتا، لیکن یہ ہیں دشمن اسلام، وہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے علماء کو میدان سے نکال دو اور پھر اس کے بعد خود اسلام کو میدان سے نکالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کے رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی منہائے علماء کے بغیر اسلام چاہیے تو یہ غیروں کی سازش ہے، تو دوسرا راستہ یہ ہے جسے ہمیں روکنا چاہیے۔ تیسرا راستہ جس کے ذریعے استعمار ہمارے یہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور پھر ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے کمزور ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہمارے جو وسائل تعلیم پر صرف ہونا چاہیے تھے وہ ہماری عیاشی پر خرچ ہوتے ہیں، لہذا وسائل کی کمی کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارا اسلام کہاں سے آتا ہے؟ مغرب سے آتا ہے۔ اسلام پر کون لکھتا ہے؟ فلاں عیسائی یا یہودی اس پر لکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اسلام کا تعارف ہے کہ یہودی یا عیسائی کرواتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کے مسلمان جوان اسلام کا مطالعہ علماء اسلام اور اسلامی اسکالرز کے قلم کے ذریعے کرتے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسلامی لٹریچر زیادہ تر یا عربی میں ہے یا فارسی میں، اور ہم نے اردو میں یا تو اس موضوع پر بالکل کام نہیں کیا یا بہت کم کام کیا، لہذا ہمارے مسلمان اسلام کو فلاں مغربی یا فلاں یہودی سے لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسلامی اقدار اور شاعر جو ہمارے مسلم ہیں، وہ جوان جس نے اسلام کو مغربی علیہ قلم سے لیا ہوتا ہے ان اقدار اور شاعر کی مخالفت کرتا ہے۔ مثلا جب اقتصادیات کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بابا اسلام تو مسجد امام باڑے اور نماز اور روزے کی حد تک محدود ہے، اسلام میں اقتصاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس سے کسی اور مسئلے پر بات کریں تو حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں، اور اس قسم کے دیگر مسائل۔
اگر جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا یا تو اس کے لیے پیغمبر ہونا چاہیے یعنی رسول اللہ کے حکم سے، یا ہمشیوں کے امام میں معصوم اس کا حکم دیں۔ آج کل کے زمانے میں جہاد اصلاً ہے ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں سامراج کے لیے میدان پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے ہاں اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا خود اس بارے میں مطالعہ کریں۔ میں جو کہتا ہوں اسے بے شک آپ نہ مانیں، لیکن میری ان باتوں پر فکر ضرور کریں، اس پر سوچیں۔ البتہ ابھی کچھ فرق ہے۔ مثلا فلاں انگریز کے جسے ہم مستشرق کہتے ہیں یہاں آئے اور اس نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کر پھر اسلام پر کتاب لکھی تو ہم اس سے اسلام لیتے ہیں۔ خوب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایسے شخص سے اسلام لیا تو کیا وہ اسلام محمدی ہوگا یا اسلام امریکہ اور روس کے مفاد میں ہوگا؟ دوسرا، ہمارے ہاں وہ لوگ اسلام پر لکھتے ہیں۔ البتہ معافی چاہتا ہوں اگر ہماری باتیں آپ کے لیے قابل قبول نہ ہوں تو آپ ان پر اعتراضات کر سکتے ہیں، البتہ ان پر سوچیں ضرور، فکر ضرور کریں۔ جنہوں نے مغرب سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یا مشرق کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کا کچھ اسلامی موضوعات پر بھی مطالعہ ہوتا ہے۔ وہ چونکہ مغرب سے متاثر ہوتا ہے لیکن دوسری طرف وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک اسلامی مملکت میں متولد ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو مادیت اور مغربیت کا رنگ دے اور پھر اسے اپنے معاشرے میں پیش کرے، اور ہمارے پاس اس کی کافی مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوشلزم بالکل اسی طرح ہے، اسی طرح آیات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکولرزم عین مذہب ہے اور اس کا مطلب بے دینی نہیں ہے۔ چند دن پہلے یہاں کے ایک اخبار میں مقالہ آیا تھا جس میں تھا کہ جنت سے مراد کیمورزم ہے، جہنم سے مراد یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اللہ سے مراد یہ ہے یعنی وہ چیزیں جو ہمارے یہاں مسلم اور متیقن ہیں اس سے انکار کیا گیا تھا۔ یہ لوگ یا مغرب زدہ ہیں یا مشرق زدہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام حقیقت میں سوشلزم یا کیپٹلزم ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی امامہ، اسلامی داڑھی اور اس قسم کا سیٹ اپ درست کریں۔ اس قسم کے افراد زیادہ ہیں، ابھی میں زیادہ جزئیات میں نہیں جاتا کہ آپ کو میں کہہ دوں کہ فلاں شخص اس قسم کا ہے اور فلاں دوسری قسم کا۔ خوب، اگر ان سے ہم اسلام لے لیں گے تو وہ کیا اسلام ہوگا؟ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دینی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، دیندار ہیں، لیکن جس حد تک انہیں کوشش کرنا چاہیے تھی اور جس حد تک انہیں پہنچنا چاہیے تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر فلاں دینی مدرسے سے کچھ مطالعہ کیا اور یا فلاں کالج یونیورسٹی میں سے FA میں کر لیا، اب کچھ عربی بھی ان کو آتی ہے، کچھ عربی کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، کچھ انگریزی کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیا۔ اب یہ شخص آتا ہے اور اقتصاد پر ہمارے لیے کتاب لکھتا ہے، وہ اسلامی اقتصاد پر پھر آ کر ہمارے لیے عقائد پر کتاب لکھتا ہے کہ فلاں موضوع پر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، تو اس میں اگر ہم نے ان کی تقلید کی تو عالم اسلام میں خلل آ جائے گا۔ پس حقیقت میں یہ تینوں مردود و مطرود ہیں، یعنی ہمارے ان تینوں اہل قلم کی کثرت ہے، اور اصل میں جن سے ہم نے اسلام لینا چاہیے تھا وہ چوتھی قسم کے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، جو متدین ہے اور جو اسلامی گھرانے میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسلام کے معنوی اور روحانی رموز سے آگاہ ہے۔ وہ رسول اکرم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور صدر اسلام کے مسلمانوں کے وہ حقیقی راز کی جن کو مغرب و مشرق درک نہ کر سکے وہ ان سے بھی واقف ہیں۔ علمی معیار کے مطابق وہ یا تو مجتہد ہیں یا قریب الاجتہاد۔ تمام معارف اسلامی کو اس نے اجتہاد کی نظر سے مطالعہ کیا، اور اگر ایسا شخص ہمارے لیے کتاب لکھے گا تو وہ کتاب اسلام محمد کے مطابق کتاب ہوگی، وہ صحیح اسلام ہوگا، وہ ہمیں خدا تک پہنچائے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں کارل مارکس کے ہاں لے کر جائے گا تو کوئی امریکہ کی طرف لے کر جائے گا اور کوئی اور ہمیں شیطان تک پہنچا دے گا۔ اور اس قسم کی کتابیں لکھنے کے لیے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچائیں گی، موجودہ دور میں امام خمینی آیت اللہ العظمہ، خوئی آیت اللہ العظمہ نجفی مرعاشی آیت اللہ العظمہ، شہید محمد باقر الصادر یا آیت اللہ شہید مطہری، شہید بہشتی اور شہید باہنر ہیں۔ یعنی ان قسم کی شخصیات جو نہ مغرب زدہ ہیں اور نہ مستشرق ہیں اور نہ ان کی معلومات سطحی قسم کی ہیں، بلکہ وہ اس فن میں ماہر اور اسپیشلسٹ ہیں۔ اس قسم کے لوگ اگر کوئی کتاب لکھیں گے اور ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں خدا تک پہنچائے گی، اور ہمیں استعمار کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ایسی کتابوں کا خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا ترجمہ بھی کرنا چاہیے اور دوسرے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اگر اس کام میں رغبت ہو گئی تو یقیناً ہم اپنے وطن سے استعمار کو نکال سکیں گے۔ چوتھا کام یہ کہ اگر استعمار و سامراج ایک جگہ پر لانا چاہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کا آنا مشکل ہے تو امداد و اقتصادی مسائل کا بہانہ بناتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر ایک معاشرہ اقتصادی طور پر کمزور ہو تو وہ یقیناً اپنے آپ کو بڑی استعماری طاقتوں کے ساتھ وابستہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں مضبوط ہے، جبکہ خود پاکستان کے پاس مثلا نہ طیارے بنانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی مثلا فلاں قسم کے میزائل بنا سکتا ہے، لہٰذا وہ امریکہ کی گود میں چلا جاتا ہے، اور امریکہ بھی F-16 کے ذریعے اپنے پنجے یہاں مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ اگر امریکہ یہاں طیارے بھیجے گا تو وہ صرف F-16 نہیں بھیجے گا بلکہ اس کے ساتھ اپنے ماہرین بھی یہاں بھیجے گا۔ پھر فاضل پرزوں کا مسئلہ ہوگا اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ مثلا اپنے افراد کو ہمارے ہاں بھیج دو تاکہ ہم انہیں یہاں تربیت دیں۔ اب دیکھیں کہ امریکہ سے F-16 لینے کے لیے پاکستان امریکہ سے ہزار طرح سے وابستہ ہو گیا ہے، اب یہ امریکہ کے قبضے میں آ جائے گا۔ اگر امریکہ نے
تھوڑا سا بھی دیکھ لے کہ ہمارے حکم سے سرتابی کر رہا ہے تو وہ فوراً اس کی دم دباتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ اس کے ریڈار نہیں دوں گا، کبھی کہتا ہے کہ فاضل پرزے نہیں دوں گا، کبھی کیا کہتا ہے تو کبھی کیا. اور یہاں دوسرے مسائل ہیں. فرض کریں کہ زمین کی آبادی کا مسئلہ ہے، یا فرض کریں کہ اپنے لوگوں کے لیے معاش اور مزدوری کا مسئلہ ہے، تو بھی اس طرح کے اگر امریکہ کوئی کارخانہ دے گا یا کوئی اور چیز دے گا تو اس کے ساتھ 1000 قسم کی شرائط بھی لگائے گا، جس کے نتیجے میں یہاں استعمار اپنے پنجے مضبوط کر لے گا، یا وہ امداد کا بہانہ بنائے گا کہ ہم آپ کو امداد دیتے ہیں، ہم مثلا آپ کو قرض دیتے ہیں، ہم آپ کے یہاں اسپیشلسٹ افراد بھیجتے ہیں، اور یا اسی قسم کے دوسرے مسائل. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت سامراج اس میدان میں سب سے زیادہ سرگرم عمل ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہی چیزوں کے ذریعے ان پر قبضہ کیا گیا ہے. کسی پر روس نے قبضہ کر رکھا ہے، کسی پر امریکہ نے. اب آپ افغانستان کے مسئلے کو ہی دیکھ لیں کہ افغانستان پر سوائے افغانستان کے عوام کی کسی اور کا کوئی حق نہیں. روس آج جائے یا کل جائے، زور کے ساتھ جائے یا خود ہی پشیمان ہو کر چلا جائے، بالآخر اسے یہاں سے جانا ہے. یہاں پر ہمارے انہی افغان مجاہدوں کا تسلط ہوگا. تو ابھی سے یہاں امریکہ نے یہ چال چلی ہے کہ اگر کل روس یہاں سے چلا جائے تو اسے کس طرح اپنے پیر وہاں جمانے ہیں. ابھی اس نے یہ چال چلی کہ وہ افغان مجاہدین کو کمک بھیج رہا ہے، اسلحہ فراہم کر رہا ہے، ان کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ انہیں دے رہا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ تم کس لیے ان کی کمک کر رہے ہو؟ کیا انسانی ہمدردی کی وجہ سے؟ اگر ایسا ہے تو کیا جنوبی افریقہ میں انسان نہیں بستے؟ کیا ویتنام میں انسان نہیں رہتے؟ یا کیا یہ کمک اسلام کو کمیونزم کے خلاف مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو کیا لبنان میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایران میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا تم مصر میں جو قتل عام کروا رہے ہو کل سادات کے ذریعے، اور آج ایک اور جلاد کو تم نے ان پر مسلط کر رکھا ہے، کیا یہ مصری مسلمان نہیں ہے؟ پس نہ تو یہ اسلام کی خاطر ہے اور نہ ہی انسانی ہمدردی کی بنا پر ہے، اور نہ ہی کوئی حقوق بشر کا مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ صرف امریکہ کے ذاتی مفادات کا ہے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس امداد و تعاون کے ذریعے افغانستان میں ابھی سے اپنے لیے رائے ہموار کرے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں. بنا بنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سامراج کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں تو پھر ہمیں اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہونا پڑے گا. آخر میں ہماری حدیث یہ ہے کہ المؤمن خفیف المعونہ، ایک مومن کے خرچ و اخراجات بہت کم ہوتے ہیں. اگر مجھے مثلا 2 جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں 10 کپڑوں کے جوڑے اپنے گھر میں رکھوں؟ اگر میں سائیکل پر اپنے دفتر جا سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لیے موٹر خریدوں؟ اگر میں کرولا پر جا سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مرسیڈیز لے لوں؟ اگر میرا گزارا ایک سادہ قسم کے گھر میں ہو سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لیے فلاں قسم کی کوٹھی بناؤں؟ کھانے کے لحاظ سے بھی اسی طرح بنا بنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامراج کو یہاں سے نکالیں تو ہمیں اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے. اور خود کفیل ہم اس وقت ہو سکتے ہیں جب اپنے زائد اخراجات کو اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں، اور ہمیں پھر ان پر زائد اخراجات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ لوگ سامان تعیش اور عیاشی کا سامان ہمیں باہر سے نہیں لانا چاہیے، ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے. کیا چین پہلے سے اس قدر ماڈرن تھا؟ نہیں، بلکہ اس نے پہلے باہر کی چیزوں کو ممنوع قرار دیا اور کہا کہ ہمیں باہر سے کوئی چیز نہیں لانی، بلکہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو خود ہی تیار کرنا ہے. اسی وجہ سے وہ آج اس حد تک پہنچ چکا ہے. اگر ہم خفیف المعونہ بن گئے تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں اگر 3 وقت کا کھانا نہ ملے تو 2 وقت کھا لینا چاہیے، 2 وقت کا نہ ملے 1 وقت کھا لینا چاہیے. اگر ہم خفیف المعونہ بن گئے، ہم اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ہمیں صرف پاکستانی کپڑا پہننا ہے، ہمیں جاپانی کپڑا نہیں پہننا، تو اس وقت یقیناً ہم اقتصادی میدان میں بھی قدرت مند ہو سکتے ہیں اور سامراج کی جڑیں بھی یہاں سے اکھاڑ سکتے ہیں. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو آج اور کل کے اخبارات میں تھا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ باہر گیا ہے، وہ کس لیے؟ امداد لانے کے لیے، قرض لینے کے لیے. یہ قرض کب اور کون ادا کرے گا؟ اس قرض کی وجہ سے ملت کی کمر پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ پاکستان کیا اس سے تباہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر ہم واقعا چاہتے ہیں کہ سامراج کو یہاں سے نکال دیں تو پھر ہمیں یہ قرض نہیں لینا چاہیے. مثلا ہمارا اتنا بجٹ کیوں دفاعی امور پر خرچ ہوتا ہے؟ اور کیا ہم صرف F-16 کے ذریعے ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں؟ F-16 کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے. اگر حکومت عوام کو اپنے اعتماد میں لے لیتا، ہمیں پتہ ہے کہ اگر جنگ چھڑ جائے اور ہم صرف فوج پر انحصار کریں تو 17 دن کے بعد ہماری فوج جواب دے جائے گی. اگر ہمیں لڑنا ہے اور ہندوستان کو شکست دینی تو عوام کے ذریعے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایران نے ثابت کر دیا. ایران کو تو ابھی کوئی ماڈرن قسم کا اسلحہ فروخت ہی نہیں کر رہا، یا نہ کوئی ٹینک دے رہا ہے. ایران کو کوئی اسلحہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی کوئی جہاز دے رہا ہے، لیکن آج وہ ساری طاغوتی طاقتوں سے تنہا مقابلہ کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ پر ایران آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ جنوبی محاذ ہو یا شمالی. ایسا کیوں ہے؟ اگر ایران والوں نے صرف اسلحہ پر انحصار کیا ہوتا، تو اگر انہوں نے فوج پر انحصار کر لیا ہوتا تو پہلے دن ہی مسئلہ ختم ہو جاتا. آج انہیں 6 سال پورے ہونے والے ہیں. نہ صرف وہ عراق کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ طاغوت اور سامراج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں.
ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم ریڈیو سے خوشخبری سنیں گے کہ ایرانی مجاہدین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب صرف ایمان کی برکت سے ہے۔ یہ اس لیے کہ وہاں عوام اور حکومت ایک ہیں، دو نہیں ہیں، اور وہاں جنگ کا سارا بوجھ عوام اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ جنگ در حقیقت عوام لڑ رہی ہے، معاذ پر بھی عوام ہے، جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی عوام کا ہے۔ اگر مسلمان ممالک اتنا بھاری بجٹ جو دفاعی امور پر خرچ کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے، اگر اتنے دفاعی بجٹ اور ماڈرن اسلحہ کے ذریعے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے تو آج عربوں نے اسرائیل کو ختم کر دیا ہوتا۔ امریکہ نے سعودی عرب اور مصر کو ماڈرن قسم کے طیارے دے رکھے ہیں، روس نے شام اور لیبیا کو بہترین قسم کے دفاعی وسائل دیے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اولاً وہ بیچارے امریکہ اور روس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ امریکہ نے جب جنگی طیارے دیے ہیں تو ان کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ ثانیاً ان کی حکومتیں اپنی عوام سے جدا ہیں، دو ہیں، حکومت اور ہے، عوام علیحدہ ہیں۔ بنابراین اگر ہمیں اپنے ممالک سے استعمار کا بستر گول کر کے اسے یہاں سے باہر پھینکنا ہے، اگر ہمیں یہاں سے استعمار کا جنازہ نکالنا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہو۔ اسراف سے اسلام نے منع کیا ہے، جبکہ ہماری سرکاری تقریبات میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم صرف زبان سے کہیں کہ ہم مستقل ہیں اور ہم اینٹی سامراج ہیں، لیکن اس کے برخلاف ہم اسراف اور اس طرح کے دوسرے مسائل کی طرف توجہ نہ دیں، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ راستے بہت ہیں، میں بھی تھک گئے ہوں اور آپ بھی تھک گئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ بس آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ سامراج کس طریقے سے ہمارے ہاں آتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اسلام میں دین اور سیاست ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں، اور اب ان کے لیے دین ایک بہترین ذریعہ بن گیا ہے کہ وہ اسلامی ممالک میں اپنے پنجے گاڑیں۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اگر دین اور سیاست ایک ہو، اور اگر سیاست کے اندر دین کا کردار اور اس کا رول ہو، تو ہمارا ان کے اندر جانا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ دین اسلام اور ہے اور سیاست اس سے جدا کسی اور چیز کا نام ہے۔ سیاست ان افراد کا کام ہے کہ جو مثلا کسی مشرقی یا مغربی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل، اور علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کا کام صرف یہ کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجد میں بیٹھیں، نماز پڑھائیں، حیض وغیرہ کے مسائل بتائیں، اگر کوئی مر جائے اس کے جنازہ پڑھائیں، یہی محدود قسم کی باتیں ہیں۔ یعنی علماء کو صرف مسجد اور امام باڑے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ سامراج کے لیے میدان کھل گیا، اس لیے کہ اگر دین اور سیاست ایک ہوتے اور علماء دین میدان میں ہوتے تو وہ واضح طور پر کہہ سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ یعنی امریکہ اور روس کے یہود و نصاروں کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھو، انہیں اپنے اولیاء نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ روابط اس حد تک نہ بڑھاؤ کہ وہ تم پر مسلط ہو جائیں۔ اگر دین کی یہ بات اسلامی معاشرے میں آ جاتی تو پھر حکمرانوں کو کبھی یہ جرت نہ ہوتی کہ امریکہ یا روس کے ساتھ غلامی کے کسی معاہدے پر دستخط کرتے۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اسلام میں حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں، اسلام میں اقتصادیات وغیرہ کا مسئلہ موجود نہیں۔ یہاں ہمیں یہ نعرہ عجیب لگتا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ ہمیں ان کی اس بات پر ہنسی آتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ زید کھوسا بھی ہے، یعنی اس کی داڑھی نہیں ہے اور وہ ریش دار بھی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ اسلام ہمارا دین ہے تو پھر اس کے بعد یہ بات کرنا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ سوشلزم اور کمیونزم کا محور اقتصادیات ہے اور وہ خدا کے منکر ہیں، جبکہ دین اسلام کا محور اللہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ان دونوں کا اتحاد ممکن ہے؟ جب آپ نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے تو اسلام میں معیشت اور اقتصادیات بھی ہے، پس سوشلزم ہماری معیشت کے نعرے کا کیا مقصد؟ کیا ہم قرآن میں یہ نہیں پڑھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اسلام ایک مکمل دین ہے؟ پس اگر ہمیں کہیں اسلام میں معاشیات نہیں نظر آ رہا، اسلام میں حکومت کے بارے میں کوئی خاص پروگرام موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک نامکمل دین ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی انقلاب آتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات اور پہلی چیز حکومت کے متعلق ہوتی ہے کہ اس میں حکمران کون اور کیسے ہوں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اسلام میں حکومت کے متعلق کوئی نئی بات موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ اسلام مکمل دین نہیں ہے۔ اسلام نے اقتصادیات کے سلسلے میں پروگرام دیا ہے، اسلام میں سیاست کے بارے میں اصول موجود ہیں، اسلام میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان اسلامی اسکالرز اور علماء کی اسلامی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ویلڈران یا فلاں مستشرق کی کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمارا یہ تصور بن گیا کہ اسلام اقتصادیات نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں میدان مل گیا۔ اگر ان علماء میدان میں ہوتے ہیں تو وہ نہ روس کو تسلیم کرتے نہ ہی امریکہ کو، کیونکہ قرآن کا حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سورہ نساء آیت نمبر 141۔ یعنی کفار مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ہمارے اوپر آج یا امریکہ کی حکومت ہے یا روس کی۔ اگر علماء
میدان میں آ جائیں تو پھر نہ امریکہ کی بالادستی قائم رہے گی نہ روس کی۔ فقط ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضرر اور نقصان ہوا ہے، اب اس کے بعد پھر بھی ہم اسی تصور پر واقعی رہیں کہ اسلام میں دین اور ہے اور سیاست اور ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اینٹی سامراج ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ امریکہ کی مخالفت کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روس کو ساتھ لائیں گے، اگر روس کی مخالفت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جگہ امریکہ کو لائیں گے۔ اب وہ جو دونوں کی نفی کرتا ہے وہ صرف اسلام ہے، وہ صرف دین ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ملک میں مشغول ہیں، ان میں سے اگر کوئی امریکہ مخالف ہے تو اس کے گوشہ دل میں روس کے لیے نرمی ہے، اور اگر کوئی روس کے مخالف ہے تو اس کے دل میں امریکہ کے لیے نرمی ہے۔ جو اپنے دل میں دونوں کے لیے نرمی نہیں رکھتے وہ صرف افراد ہیں جو واقعی دین اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اور دین کو سیاست سے جدا نہیں سمجھتے۔ بنابراین اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامراج کو یہاں سے نکالیں تو ہمیں اس سلسلے میں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو فکر استعمار ہے ہمارے معاشرے میں پھیلائی ہے کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہمیں پہلے اس فکر کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ وہ فکر دیں جو امام خمینی کی فکر ہے، یعنی اسلام میں سیاست جزو دین ہے، یا جس طرح شہید مدرس نے فرمایا تھا سیاست ما دین دیانت ما، سیاست ما دیانت ماست و دیانت ما سیاست ماست۔ تو اس وقت اس استعماری فکر کا سدباب ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ استعمار جہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں وہ پہلے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، مختلف ناموں یا مذہبی لیول پر انہیں تقسیم کرتا ہے، جیسے اس نے یہاں قادیانی مذہب کو ایجاد کیا ہے، اور جیسے اس نے عربوں میں وہابیت کا فتنہ کھڑا کیا ہے، ایران میں اس نے بہائیت کا فرقہ بنایا، یا پھر وہ قوموں میں تقسیم کر دیتا ہے، مثلا یہ بلوچ اور یہ پٹھان اور یہ پنجابی اور یہ عرب ہے اور وہ عجم وغیرہ وغیرہ۔ ہم اگر واقعی سامراج کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی سدباب کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔